بسم اللہ پڑھ لینے کے بعد مسواک کی جائے. اور تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ ہر کام کو دائیں طرف سے شروع کرتے. اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا توضأتم فابدأوا بمیامنکم، جب تم وضو کرو تو دائیں طرف سے شروع کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز سے دائیں طرف سے شروع کرتے اور کیوں کرتے؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم بتناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. کنگھی کرتے وقت، جوتا پہنتے وقت اور پاکیزگی حاصل کرتے وقت، وضو کرتے وقت، اور ہر پہلو میں آپ دائیں جانب کو پسند کرتے، دائیں ہاتھ سے اس کام کو کرنا پسند کرتے، اللہ کہ وہ امور جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ جوتی اتارتے وقت پہلے بایاں پاؤں اتارا جائے، یا مسواک اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں تو بڑے کو مسواک کی جائے، وہاں خواہ وہ بائیں طرف بھی کھڑا ہو تو بڑے کو مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے کا حکم دیا. وہ چیز دی جائے دائیں ہاتھ سے، لی جائے دائیں ہاتھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کی ابتدا اپنے ہاتھوں کو دھونے سے کی ہے. صحابی حمران رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو وضو کا مکمل طریقہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں انہوں نے پانی کو منگوایا، فتوضأ، وضو شروع کیا، فغسل کفیہ 3 مرات، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا. لیکن دونوں ہتھیلیوں کو دھونے کا طریقہ کیا اختیار کیا؟ دعا بماء، پانی کو منگوایا، فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى، دائیں ہاتھ سے پانی لیا اور بائیں ہاتھ پہ ڈالا، اور بائیں ہاتھ پہ ڈالنے کے بعد ثم غسلهما الى الكوعين، پھر دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک، جوڑ تک، جس کا آپ جوائنٹ کا نام دے دیتے ہیں، یہاں تک دونوں ہاتھوں کو دھویا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وضو کے اعضاء کو 1 مرتبہ بھی دھویا، 2 مرتبہ بھی دھویا اور 3 مرتبہ بھی دھویا. بعض اعضاء کو 2 مرتبہ اور بعض کو 3 مرتبہ دھویا. لیکن اولویت اس بات کو حاصل ہے کہ آپ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھوئیں، جو کہ اکثر روایات اسی بات پہ دلالت کرتی ہیں، جبکہ 1 مرتبہ دھونا، 2 مرتبہ دھونے کی روایت بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھویا. پھر اس کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضرورت کے تحت اور امت کے لیے ایک پہلو پیش کیا ہے، آپ نے انگوٹھی پہنی. اگر انگوٹھی اتار دیتے تو ٹھیک، اور اگر پہنے ہوئے ہی وضو فرماتے تو صحابی روایت کرتے ہیں ابو رافع جو آپ کے غلام تھے، كان اذا توضأ حرك خاتمه، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر انگوٹھی پہنی ہوتی انگوٹھی کو حرکت دے دے تاکہ جہاں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس کے نیچے جگہ خشک نہ رہ جائے. لیکن یہاں اگرچہ انگوٹھی کے احکام تو نہیں ہم بیان کر رہے، لیکن یہ بات یاد رہے مسلمان مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. فرمایا جو سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے
جیسا کہ کسی بھی فنکشن یا شادی میں لوگ پہن لیتے ہیں، جمرۃ من نار، یہ جہنم کا انگارہ پہنا ہوا ہے، اس کی ایک چاندی کی انگوٹھی اور اس کا فص جس کو آپ نام کہہ دیتے ہیں، وہ بیرونی سائڈ پہ نہیں ہونا چاہیے، ہتھیلی کے اندرونی سائڈ پہ رکھنا، یہی قرین قیاس ہے اور یہی درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوتے، پھر انگوٹھی کو حرکت دیتے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا اذا توضأت فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک، وضو کرتے وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے، فشبک بین اصابع، آپ ان جگہوں کی خشکی کو دور کرنے کے لیے، یہاں تک پانی پہنچانے کے لیے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرتے تاکہ کوئی بھی جگہ یہاں سے خشک نہ رہ جائے۔ اسی طرح اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتے، جس کی تفصیل پاؤں کو دھوتے وقت ہم بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں کو دھوتے وقت یہ 3 پہلو اختیار کرتے، 3 مرتبہ کلائیوں تک دھویا، اگر انگوٹھی پہنی ہے تو حرکت دی اور انگلیوں کا خلال کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا